السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 156 سے. جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے کلنگ فری اسپیچ، یعنی کہ آزادی رائے کا قتل عام. فری اسپیچ کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں فریڈم آف این انڈیویژل اور کمیونٹی ٹو آرٹیکولیٹ دیئر اوپینینز اینڈ آئیڈیاز وداؤٹ فیئر. آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم پی ٹی آئی کی حکومت کے اس قانون کے بارے میں بلکہ پریزیڈنشیل آرڈیننس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کیا جا رہا ہے. پاورز دے دی گئی ہیں اتھارٹیز کو کہ وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں جس پہ الزام ہو پروموٹ کرنے کا یا براڈ کاسٹ کرنے کا فیک نیوز کو، غلط خبروں کو. پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ جمہوری اقدار کی نارمز کی موکری کر رہی ہے، ان کا مذاق بنا رہی ہے. اس ایڈیٹوریل میں باقی چیزیں بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس آرڈیننس سے متعلق اور کون سے آرڈیننس پی ٹی آئی نے پروملگیٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے جمہوریت کو خاصا نقصان ہو سکتا ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریجنل ٹریڈ. اس ایڈیٹوریل میں ہم ورلڈ بینک رپورٹ 2018 کو اسٹڈی کریں گے جس میں سارک نیشنز کی انٹرا ریجنل ٹریڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہمارا خاص فوکس ہوگا پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ سے ریلیٹڈ. اسی زمرے میں ہم رزاق داؤد جو کہ پاکستان کے ٹاپ کامرس افیشل ہیں ان کے ریمارکس کو بھی اسٹڈی کریں گے. نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈیٹوریل کے ساتھ ساتھ میں نے وکیب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کی وکیب امپروو ہو سکے. اگر آپ انگلش کا کوئی پیپر اٹھا کے دیکھیں، خاص کر آپ ایم پی ٹی کا پیپر اٹھا کے دیکھیں، تو وہاں پہ زیادہ پورشن آئی تھنک 20 مارکس کا وکیب سے ہی آیا ہوا تھا. تو ہر چیز وکیب کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، وکیب سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے وہ سیریز سٹارٹ کی ہے وکیب کی. تو اس کو بھی آپ سپورٹ کریں، اور آپ کی رائے درکار ہے کہ ہمیں ڈیلی کتنے وکیب کے ورڈ اسٹڈی کرنے چاہیے، 5 اور 10. آئی تھنک کہ 10 بہتر رہیں گے کیونکہ 3 مہینے شاید باقی ہیں سی ایس ایس میں، تو کم سے کم اگر ہم 10 ڈیلی ڈسکس کریں تو ہم 900 ورڈز ٹیکل کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ اپنی اوپینین ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اتنے ہی ورڈ ڈسکس کریں جتنا کہ آپ ابزارو کر سکیں. سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ. دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز ٹریگرڈ این ادر کنٹروورسی. پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک اور متنازع کھڑا کر دیا ہے، سٹارٹ کر دیا ہے بائی پروملگیٹنگ اے پریزیڈنشیل آرڈیننس. ایک صدارتی آرڈیننس کو انیکٹ، امپلیمنٹ، انفورس کر کے. دیٹ از اے کلیئر تھریٹ ٹو دا فریڈم آف ایکسپریشن، جو کہ آزادی رائے کے لیے ایک واضح خطرہ ہے. آن سنڈے، اتوار والے دن، لا منسٹر ہیں فروغ نسیم ہیڈ اناؤنسڈ ان اے پریس کانفرنس. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا دیٹ دا آرڈیننس امینڈیڈ دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، کہ اس آرڈیننس میں پیکا ایکٹ 2016 کو ترمیم کیا گیا ہے. دیٹ ہیڈ اوریجنلی بین لیجسلیٹڈ بائی پی ایم ایل این گورنمنٹ، جس کو پی ایم ایل این کی حکومت سے لیجسلیٹ کیا گیا تھا، جس کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت کی جانب سے قانون سازی کی گئی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم ٹو، اس وقت بھی جو میڈیا اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ہیڈ پروٹیسٹڈ دا کنٹینٹس آف لا، انہوں نے قانون کے مواد کے اوپر احتجاج کیا. اینڈ وارن دیٹ، اور یہ متنبہ کیا، اٹ وڈ بی یوزڈ، کہ اس کو استعمال کیا جائے گا، ٹو کرٹیل دی اسپیس فار فری اسپیچ، کہ آزادی رائے کو ختم کر دیا جائے، ریڈیوس کیا جائے، اس کی جو اسپیس ہے اس کو کم کر دیا جائے. دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز ناؤ گان مینی اسٹیپس اہیڈ. پی ٹی آئی کی حکومت اب بہت قدم آگے جا چکی ہے ان میکنگ دس ڈریکونین لا، اس کالے قانون کو مزید ریسٹرکٹیو پابندیوں سے بھرا بنانے کے لیے. جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمی کولن ہے، سیمی کولن 2 سینٹنسز کو سیپریٹ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. اٹس سکوپ ہیز بین براڈنڈ، اس کا جو سکوپ ہے اس کو مزید وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو انکلوڈ کیا جائے، جس میں ملٹری اور جوڈیشری شامل ہیں، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا. ایز ایگریوڈ پارٹیز، ایگریو پارٹی وہ پارٹی ہوتی ہے جس کو انفیئرلی ٹریٹ کیا جائے.
دا لیٹسٹ امینڈمنٹس گیو دا اتھارٹیز دا پاورز، جو حال ہی میں ترامیم کی گئی ہیں یہ حکام کو طاقت دیتی ہیں کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں جس پہ الزام ہو فیک نیوز کو براڈ کاسٹ کرنے کا، غلط افواہیں، غلط خبریں پھیلانے کا۔ دا کورٹس ول ہیو 6 months ٹو ڈیسائیڈ، اور عدالت کے پاس 6 مہینے ہوں گے فیصلہ کرنے کے لیے ویدر اور ناٹ دا کمپلینٹ از جینون، کہ جو شکایت کی گئی ہے وہ جینون ہے کہ نہیں ہے۔ بٹ ڈیورنگ دس پیریڈ، لیکن اس عرصے کے دوران جو اکیوزڈ ہے، جس پہ الزام لگایا گیا ہے، وہ لائکلی جیل میں رہے گا، انکارسریشن میں رہے گا، جب تک اسے ضمانت نہیں دے دی جاتی، بیل نہیں مل جاتی۔ دس مینس، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ اینی ون کین بی اریسٹڈ بائی دا اتھارٹیز، کہ کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے حکام کی جانب سے آن ویگ چارجز، مبہم الزامات کی بنیاد کے اوپر۔ دس کین لیڈ ٹو اے وائلڈ ایکوزیشنز، اس کی وجہ سے بہت زیادہ الزامات لگائے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ رینڈم قسم کی گرفتاریاں ہوں گی۔ فرسٹریشن ایٹ دا گورنمنٹس ریفیوزل ٹو بج آن دی میٹر، اور اس کے بعد فرسٹریشن پائی جا رہی ہے کیونکہ حکومت انکار کر رہی ہے اپنی اوپینین، اپنا مائنڈ چینج کرنے سے اس معاملے کے اوپر، اور یہ تمام فرسٹریشن ویزیبل تھی، واضح تھی جب کنٹری کے جو ٹاپ میڈیا باڈیز ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے جب وہ میٹنگ کر رہے تھے انفارمیشن منسٹر وزیر اطلاعات کے ساتھ، جو کہ فواد چودھری ہیں۔ سچ لاز ہیو نو پلیس ان ڈیموکریٹک سوسائٹی، جمہوری معاشرے میں اس طرح کے قوانین کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ however، تاہم ود ایچ پاسنگ ڈے، ہر گزرتے دن کے ساتھ، اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی کلیئر، یہ بہت زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے، دیٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ از میکنگ اے موکری آف ڈیموکریٹک نارم، کہ پی ٹی آئی کی حکومت جمہوری اقدار کا مذاق بنا رہی ہے۔ دا ان ایکسپلیکیبل پوسٹ پونمنٹ آف سیشن آف نیشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی کے سیشن کو بھی بغیر کسی وضاحت کے پوسٹ پون تاخیر کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، تو اس کا سینس اب بن رہا ہے۔ سینس کیا ہے؟ ڈیش فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سیشن اس لیے پوسٹ پون کیا کیونکہ یہ ڈریکونین آرڈیننس پاس کروانا چاہتے تھے اور بائی پاس کرنا چاہتے تھے پارلیمنٹ کو۔ اٹ از آئرونک، یہ ستم ظریفی ہے، دیٹ گورنمنٹ از ریزورٹنگ ٹو سچ ہائی ہینڈیڈ ٹیکٹکس، کہ حکومت اس طرح کی ٹیکٹکس، حکمت عملی اپنا رہی ہے اپنے تنقید نگاروں کو خاموش کروانے کے لیے، اور کوئی ریگارڈ نہیں کر رہی رائٹس کا، کنسرنس کا، جبکہ اگر ہم دنیا کی جانب دیکھیں تو وہ موو کر رہی ہے کہ جو ڈی فیمیشن ہے اس کو ڈی کریمنلائز کر دیا جائے۔ دا مل انٹینٹ آف گورنمنٹ از تھنلی ڈسگائز، جو حکومت کے اللیگل امورل ارادے ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں۔ دا ریڈ آن دا ہاؤس آف میڈیا پرسنالٹی محسن بیگ، اسی طرح سے جو محسن بیگ کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں وضاحت کرتی ہیں، انڈیکیٹ کرتی ہیں حکومت کے ارادوں کی کہ وہ کس طرح سے پیکا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ آرمڈ ود دیز لیٹسٹ امینڈمنٹس، جب ان کے پاس اس طرح کی حال میں ترمیم شدہ امینڈمنٹس ہوں گی، اٹ کین رن اماگ، تو یہ چل سکتے ہیں بغیر کسی کنٹرول کے، اینڈ انلیش اے ویو آف ریپریشن، اور اپریشن کی ایک لہر لا سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ان کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں مانتے، ویلیڈیٹ، ریکٹیفائی نہیں کرتے۔ دس کاسٹ اے ڈارک شیڈو، تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جو زیادہ ہوپ فل نہیں ہے آئینی جمہوریت کے لیے پاکستان کے اندر، اینڈ میکس دا سٹیزنز ولنریبل ٹو گریٹر پرسیکیوشن، اور جو شہری ہیں وہ زیادہ اپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دا امینڈمنٹ از اے کروڈ اٹیمپٹ بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، یہ امینڈمنٹ پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کے ذریعے برو بیٹ کیا جائے، بلی کیا جائے، ہراس کیا جائے مخالفین کو، اینڈ اٹ مسٹ ناٹ بی الاؤڈ گیٹ اوے ود اٹ، اور ان کو اس سے بچ کے نکلنے نہ دیا جائے۔ دا اپوزیشن، جو اپوزیشن ہے، میڈیا ہے، سول سوسائٹی اور دوسرے سیگمنٹس ہیں معاشرے کے، ان کو اپنے جمہوری رائٹس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے تاکہ وہ اس آرڈیننس کی مخالفت کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ اس کو رول بیک کر لیا جائے، واپس لے لیا جائے۔ دا جوڈیشری ٹو مسٹ پلے اٹس رول، عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیٹ دا گورنمنٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریمپل آن دی کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف سٹیزنز، کہ حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شہریوں کے آئینی حقوق کو رونتے ہوئے چلی جائے اپنے تنگ نظر مفادات کے لیے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے۔ پیکا از اے بیڈ لا،
پاکستان الیکٹرانک کرائم پریونشن ایکٹ ایک برا قانون ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی میڈ ورس. اس کو زیادہ بدترین نہیں بنانا چاہیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریجنل ٹریڈ. رزاق داؤد کے بارے میں بتایا گیا. ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے نیسیسری انفارمیشن دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے ٹاپ کامرس افیشلز ہیں. رزاق داؤد فیورز دی ریزمپشن آف ٹریڈ ود انڈیا. وہ فیور کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت بحال ہو. سپورٹ اسپیکولیشن. تو ان کی یہ بیان ان کیا سرائیوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو دو پڑوسی ہیں یہ بیہائنڈ دی سینز ٹاکس میں بات چیت میں انوالو ہیں تاکہ باہمی تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے. ہی از آف دی ویو. وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں دیٹ بوتھ کنٹریز شوڈ ریوائیو ٹریڈ ٹائڈ. کہ دونوں ممالک کو تجارت بحال کرنی چاہیے. وچ ور ٹرمینیٹڈ. جس کو ختم کر دیا گیا تھا جب انڈیا نے کشمیر کی آکوپائڈ کشمیر کی اٹانومی کو خود مختاری کو کینسل کر دیا تھا 2019 میں. سنس اٹ از ایڈوانٹیجیس فار آل. کیونکہ یہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اسپیشلی پاکستان. خاص کر پاکستان کے لیے. ارلیئر اس منتھ کے اوائل میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ٹاپ بزنس مین ہیں میاں محمد منشا. انہوں نے بھی اسی طرح کے نظریات ایکسپریس کیے تھے یہ کہتے ہوئے کہ جو آن گوئنگ بیک چینل ٹاکس ہیں ان دو اسٹیٹس کے درمیان ان کے پازیٹیو ریزلٹس آنے چاہئیں. اٹ از انکریجنگ ٹو سی. یہ دیکھنا حوصلہ افزا ہے کہ دونوں حکومتوں کے افیشلز اور بزنس مین بائی لیٹرل ریلیشنز کو باہمی تعلقات کی بہتری کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ریجنل ٹریڈ کو بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر. ون آف دی لیسٹ اکنامکلی انٹیگریٹڈ ریجنز ان دا ورلڈ. اور جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے یہ دنیا کے اندر ایک ایسا خطہ ہے جو کہ معیشی لحاظ سے ضم نہیں ہے, یونائٹڈ نہیں ہے. اٹ از این اسٹیبلشڈ فیکٹ. یہ بھی قائم شدہ حقیقت ہے دیٹ ریجنل ٹریڈ از ون آف دی موسٹ کروشیل ٹولز. کہ جو خطے کی تجارت ہے یہ ایک اہم آلہ ہے معیشت کی ترقی کے لیے. اینڈ انکریزڈ کمپیٹیٹیونیس آف کنٹریز ان ویریس پارٹس. اور اس نے ممالک کے بیشتر حصوں میں جو مقابلے کی فضا ہے اس کو بڑھایا ہے. اگر ہم 2018 ورلڈ بینک رپورٹ کو دیکھیں سارک نیشنز کے درمیان تو پاکستان اور انڈیا کولیکٹیولی ریپرزینٹ کرتے ہیں 88% آف ریجنل جی ڈی پی کو. اگر ہم بات کریں ان کی تجارت کی ان کے درمیان تو اس کی ویلیو صرف $2 بلین ہے. دس کوڈ بی ایز ہائی ایز $37 بلین. یہ $37 بلین تک ہو سکتی ہے یہ کہنا ہے ورلڈ بینک کا. دا انٹرا ریجنل ٹریڈ ان ساؤتھ ایشیا از امنگ دا لویسٹ. پہلے بھی ہم نے دیکھا جو انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ بہت کم ہے 5% ہے. اور جو ٹوٹل ٹریڈ ہے اگر اس کو سے اگر کمپیئر کریں ایسٹ ایشیا یا پیسیفک ریجنز کی وہ 50% ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت لگے گا اس سے پہلے کہ جو امپاورشڈ پور سارک ہے وہ ریپ دی بینیفٹس کر سکے, فوائد حاصل کر سکے شیئر لینڈ بارڈرز کے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں ٹیرفز, پیرا ٹیرفز شامل ہیں, ریئل اور پرسیوڈ نان ٹیرف بیریئرز شامل ہیں, براڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ شامل ہے, پولیٹیکل اینڈ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس شامل ہیں یعنی کہ سیاسی اور خطے کے جھگڑے شامل ہیں, دہشت گردی کے عوامل ہیں. اسی طرح سے ہائر کنیکٹیوٹی کاسٹ ہیں جو کہ سارک ممالک کو روکتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت نہ کر سکیں. بٹ دا لانگ اسٹینڈنگ کشمیر ڈسپیوٹ لیکن لمبے عرصے سے چلا آ رہا کشمیر کا تنازع اسلام آباد اور نیو دہلی کے درمیان یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ اہم وجہ ہے اس خطے کے اندر کم معیشی کنیکٹیوٹی کی. اس نے پاکستان کو اور دوسری سارک ممالک کو مجبور کیا کہ وہ مغرب کی جانب دیکھیں یا کسی اور جانب دیکھیں تجارتی پراسپیکٹس کے لیے. اسی لیے اب یہ احساس ہو رہا ہے خطے کے اندر کہ جو اسٹرانگر ٹریڈ ہے, مضبوط تجارتی تعلقات ہیں اور باہمی معیشی ڈیپینڈنس ہے یہ بلڈ ہو سکتی ہے اوور ٹائم میوچول ٹرسٹ کے تھرو, اس طرح کا ماحول پیدا کر کے اور جو اپنے پڑوسی ہیں ان کی مدد کر کے کہ وہ جو سیاسی اور خطے کے مسائل ہیں اس کو فرینڈلی ایمیکیبل مینر میں حل کریں. یورپ انڈرسٹوڈ دس آفٹر فائٹنگ 2 ورلڈ وارز. یورپ یہ بات سمجھ گیا 2 عالمی جنگیں لڑنے کے بعد اور خاص طور انہوں نے کولیسٹ کیا, یونائٹ کیا اپنے آپ کو, اسٹرانگر اکنامک بلاک بنے, وہ کامن کرنسی لائے. وائی کین ناٹ ساؤتھ ایشیا اسٹیٹس لرن فرام اٹس ایگزامپل. کیوں ساؤتھ ایشیا کی اسٹیٹس اس مثال سے سبق نہیں سیکھ سکتی اور کولیکٹیولی ورک نہیں کر سکتی اپنے مستقبل کے لیے یا 2 بلین سٹیزنز کے مفاد کے لیے.
दिस विल बी हैपन ओवरनाइट, दिस विल नॉट हैपन ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं हो जाएगा. बट द रिवाइवल ऑफ ट्रेड अक्रॉस वाघा कुड बी ए फर्स्ट स्टेप, लेकिन वाघा के अक्रॉस तिजारत की बहाली पहला कदम हो सकता है. तो ये ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का. आज का आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने सार्क के मुतल्लिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ, सार्क में टोटल कितने ममालिक हैं, और सार्क आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, इसलिए आपने ज़रा थोड़ा सा सार्क को स्टडी करना है. गूगल करके देख लें, सिंपल आपको ये आंसर मिल जाएंगे आराम से. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. वोकैब में कितने वर्ड स्टडी करने चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा. और भी आपकी कोई कमेंट हो, सजेशन हो तो वो भी बताइएगा. पिछले कुछ दिनों से हम एडिटोरियल नहीं स्टडी कर पाए, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, मैं थोड़ा बिजी था. तो जैसे ही मैंने टाइम मैनेज किया तो हम इस सिलसिले को दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.